خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن خودکشی کے بعد ان کے گھر والوں کو دلاسا دینا تو حرام نہیں ہے۔ جس نے غلطی کر لی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو حرام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جتنے آدھے پڑھے لکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، میں کچھ نہیں کہتا، چلو نام نہیں لیتا، دے فتوے پہ فتویٰ آ رہا فیس بک کے اوپر کہ جی جس نے خودکشی کر لی اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ہم تم پر رحم کریں گے اگر تم ہمارا کہنا مان لو۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مفتی اعظم نے لکھا فتاویٰ حسن الفتاویٰ میں کہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے، کون کہتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک صاحب کے بھائی کا بہت لمبی بیماری کے دوران اس نے خودکشی کر لی، اب ان کے گھر والے رو پیٹ رہے ہیں، اور جتنے کم پڑھے لکھے آج کل جو فارمی انڈے ہیں، کیونکہ جس کو کپڑا سلوانا ہے تو بڑھیا ٹیلر چاہیے، لیکن مسئلہ پوچھنا ہے تو کوئی بھی رستے ہوئے چلتا بتا دے کہ نہیں جی نہیں یہ تو حرام ہو گیا۔ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن خودکشی کے بعد ان کے گھر والوں کو دلاسا دینا تو حرام نہیں ہے۔ جس نے غلطی کر لی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو حرام نہیں ہے۔ عادتیں مجبور کرتی ہیں انسان کو خودکشی کرنے پر، کوئی اپنے آپ نہیں مر جاتا ہے۔ خودکشی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تبھی تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے خودکشی کو حرام اس لیے کہا کہ لوگ اس کو عام بات نہ سمجھ لیں، لوگ خودکشی کرنے لگ پڑے، لیکن اس کی وجہ تلاشنے کا شریعت نے حکم دیا کہ یہ معاملہ ہوا تو ہوا کیوں ہے۔ گھر والوں کے رویے کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کبھی یہ سوچتے نہیں اطمینان سے کہ یار ہمارے رویے سے کون سا ایسا بندہ جس میں گھر کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کبھی اطمینان سے سوچئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تو یہیں سے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ غلطی سے یہ کہہ دیا سیدنا بلال کو، عذرا مذاق کے او کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی دل پہ لگی، رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ آج فلاں صحابی نے مجھے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ڈانٹا، فرمایا جاؤ بلال سے معافی مانگو۔ کوئی ہے آج کوئی بہت بڑے سردار کو بولتے کہ غلام سے معافی مانگو؟ اب انہوں نے کیا کیا، باہر سڑک پر بلال مل گئے، دو زانوں ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر زمین پر رکھ دیا، فرمایا بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا کہ وہ عادتیں اب نہیں چل سکتی جو پہلے انسانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، میں اللہ کی قسم تم سے معافی مانگتا ہوں، بلال مٹی اٹھاؤ، میرے سر پہ ڈالو، میرے سر پہ پیر رکھ کے نکلو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ سیدنا بلال نے دونوں کندھوں سے ان کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا، فرمایا تم نے اتنی بات کہہ دی یہی کافی ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کے طریقے پہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ برابری گھر میں نہیں ملے گی جی، گھر میں آپ گورنر لگ گئے ہیں، چودھری بن گئے آپ گھر کے، گھر میں باقی لوگوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے، گھر میں بچوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو جینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ چار پیسے کما کے لے جا رہے ہیں تو بہت بڑے آپ چودھری بن گئے گھر کے، دوسروں کے جذبات کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا۔ محمد رسول اللہ رات کو تیسرے پہر اٹھتے ہیں اور لکڑی کی چپل جن کو کھڑاؤ بولتے ہیں پہنتے ہی نہیں۔ امی عائشہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، ننگے پاؤں نکلتے ہیں؟ فرمایا اس لیے تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے۔ آپ سوچتے نہیں دوسرے کا دل توڑتے ہوئے کبھی؟ یہ خودکشی جس نے کی ہوگی رویے سے پریشان ہو کے، عادتوں سے پریشان ہو کے، تانوں سے پریشان ہو کے، زبان سے پریشان ہو کر کی گئی۔ آپ جب تک بیماری کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، شراب کھانے بند کروانے سے شراب بند نہیں ہو سکتی، پہلے شرابی کو شراب چھڑوانی ہوگی تب شراب پینا وہ بند کرے گا۔ تو اس لیے اسلام کو پہلے اطمینان سے دیکھا کریں، فتویٰ دینے سے پہلے کہ نہیں جی جس نے خودکشی کر لی، کون کہتا ہے؟ آپ خودکشی جس نے کر لی، اب کر لی، وہ گناہ تھا، لیکن کیا جو گنہگار ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے کیا؟ جن کے چوٹ لگ جاتی ہے ان کے ملہم نہیں لگائی جاتی؟
جو بیمار ہو جاتے ہیں کیا ان کو دوا نہیں دی جاتی؟ جو جیل میں چلے جاتے ہیں کیا لوگ ان کی ضمانتیں نہیں کرواتے ہیں نا؟ تو شریعت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے، وہ اپنی سزا اللہ کے نزدیک جو بھی بھگتے، لیکن جو اس کے گھر والے ہیں اب اس کی طرح اور جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی جائیں گی؟ اس لیے اپنی عادتوں کو پہچاننا ہے. پہچانیں گے جی انشاءاللہ؟ بالکل اطمینان سے رات کو لیٹ کر ایک دن مہینے میں یہ سوچا کریں بھی میری کون سی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میرا بیٹا مجھ سے ڈرتا ہے. کون سی ایسی عادت ہے کہ میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں، میرے ماتحت مجھ سے گھبراتے ہیں؟ آپ اگر ان عادات کو پہچان لیں گے، آپ اپنی عادتیں آہستہ آہستہ بدلیں گے، پہلی بات یہ آئے گی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دل کا سکون عطا ہوگا. پہلی بات، جب دل میں سکون اطمینان آ جائے گا تو آپ کا جتنی جسم کے اندر بیماریاں ہیں وہ نکلنی شروع ہو جائیں گی، ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. اسلام نے انسانوں کی تعمیر کی ہے. میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں اسلام نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا کیا. محمد رسول اللہ نے لوگ محل بناتے رہے، لوگوں نے بڑے بڑے مینار بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر کی. تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.